یہ دریا دوستو بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور اس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اور اس دریا کا خشک ہونا کئی رازوں سے بھی پردہ اٹھا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے کچھ غلط ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد اس جگہ کو عام عوام کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ گلگمیش تاریخ کی کتابوں میں ایک عظیم بادشاہ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ملک سلامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ملک سلامت ویلوگ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کی ویلوگ شروعات کرتے ہیں۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دریائے فرات کے اوپر۔ یہ دریا دوستو بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور اس کے اندر سے بہت سی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ کچھ کھنڈرات ملے ہیں، کچھ سرنگیں ملی ہیں، پورے کے پورے شہر برآمد ہو رہے ہیں دوستو اس جگہ سے۔ تو اس حوالے سے ہر نئے دن نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے بولا بات کرتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ طائگہ کہ دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے گا اور یہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل پہلے ہی ہمیں یہ چیز بتا دی تھی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات بالکل خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ بھی کی تھی کہ اگر آپ اس وقت وہاں پر موجود ہو تو اس میں سے کوئی چیز نہ لینا۔ تو دوستو دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور اس میں سے نت نئی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ جس طرح مسلمان بولتے ہیں کہ دریائے فرات خشک ہونے کے بعد یہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو اس طرح دنیا کی مختلف قومیں بھی وہاں پر رہی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی وہاں پر رہے ہیں، وہ اس حوالے سے الگ الگ عقائد رکھتے ہیں اور الگ الگ چیزیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ دریائے فرات کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے اور یہ بہت قدیم دریا ہے اور بہت سے مذاہب کے لوگ اس جگہ کو مذہبی اعتبار سے بہت اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو آج اس چیز کے اوپر تھوڑی سی بات کرنے والے ہیں، لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ تو دوستو ویڈیو کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دریائے فرات میں اس وقت پانی کی کیا صورتحال ہے، یہ کتنا خشک ہو چکا ہے اور یہ کتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور کتنے عرصے میں یہ بالکل خشک ہو سکتا ہے۔ اس وقت شام اور عراق میں لوگوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، کیونکہ اس خطے کا سب سے بڑا دریا دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ زمین پر شاید واحد دریا ہے جسے زمین پر موجود تمام لوگ جانتے ہیں۔ یہ دنیا کے قدیم ترین دریاؤں میں سے ایک دریا ہے اور یہ دریا کئی قدیم تہذیبوں کی نشو و نما اور ان کے وجود کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یہ دریا 3 ممالک کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، ترکی، شام اور عراق۔ تاہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ تاریخی دریا پراسرار طور پر بہت جلد خشک ہوتا جا رہا ہے اور اس دریا کا خشک ہونا کئی رازوں سے بھی پردہ اٹھا رہا ہے، اور پچھلے دنوں دریائے فرات میں پانی کا لیول بہت کم ہونے کی وجہ سے کچھ چونکا دینے والی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دوستو یہ دریا اتنا بڑا ہے کہ 2021 تک آپ اس کو سیٹلائٹس پر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن آج 2023 میں اگر آپ سیٹلائٹ سے اس کو دیکھیں تو آپ کو صرف ایک لکیر ہی نظر آتی ہے اور بہت جلد یہ دریا خشک ہونے والا ہے۔ جب یہ دریا پوری صلاحیت کے ساتھ بہتا تھا تو یہ دریا اس کے کنارے پر بسنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ پودوں اور جانوروں کے لیے بھی زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ میسوپوٹیمیا جیسی عظیم الشان سلطنت بھی اس دریا کی وجہ سے ہی پروان چڑھی۔ یہ دریا ترکی کے شمال مشرقی حصوں آرمینیا کے پہاڑوں میں تقریباً 3000 میٹر کی بلندی سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ جیسے جیسے دریائے فرات ترکی، شام اور عراق کے علاقوں سے گزرتا ہے تو ان علاقوں میں زرخیز وادیاں بناتے ہوئے زمین کو نشو و نما فراہم کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً یہ دریا 10,000 سال پرانا ہے۔ اس دریا نے کئی قدیم تہذیبوں کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ دریائے فرات میں موجود وافر پانی نے ان علاقوں میں زراعت کے شعبے کو بہت حد تک بڑھاوا دیا ہے، جس سے ان علاقوں میں کئی فصلوں کی نشو و نما ہوئی اور اب تک بھی ہوتی رہی ہے۔ دریائے فرات کے کناروں پر خوشحالی کو دیکھ کر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ زراعت کا شعبہ دریائے فرات کی ہی بدولت باقی دنیا میں پھیلا۔ اس دریا کی بے پناہ قدر کی وجہ سے اس کے کنارے پر کئی قدیم تہذیبیں اور سلطنتیں آباد ہوئیں، جن میں سے کچھ آج بھی موجود، جن میں میسوپوٹیمیا اور قدیم بابک مان شامل ہیں۔ یہ تمام شہر اس وقت عالمی تجارت کے اہم مرکز تھے اور اس دریا نے ان شہروں کو پانی کا مستقل ذریعہ فراہم کیا، جس سے ان شہروں کو پھلنے پھولنے میں کافی زیادہ مدد ملی۔ دریائے فرات بائبل اور اسور جیسی ان گنت تہذیبوں کے عروج میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان تہذیبوں نے دریا کے کنارے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کیں۔ دریائے فرات کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ شاید بابلیوں نے سب سے زیادہ صحیح طریقے سے پانی کا استعمال کیا اور اس دریا کے کنارے سب سے زیادہ ڈیمز بنائے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہیں سے کچھ غلط ہونا شروع ہوا، کیونکہ تب سے لے کر آج تک مختلف قوموں نے اس
دریا کے اوپر ڈیمز بنانے کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ترکی، شام اور عراق نے اس دریا کے پانی زراعت اور ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے لیے استعمال کیا۔ ان ممالک کے درمیان اس بات پر کافی تنازعات بھی رہے ہیں۔ ترکی نے ہمیشہ سے سب سے زیادہ اس دریا کا پانی استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ دریا آرمینیا کے پہاڑوں سے نکل کر سیدھا ترکی کی طرف آتا ہے۔ عراق کو ہمیشہ سے سب سے کم پانی ملا ہے، کیونکہ عراق اس دریا سے کافی دور ہو جاتا ہے اور اس تک کافی کم پانی پہنچتا ہے۔ ان ممالک نے بعد میں آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا کہ تمام ممالک اس دریا سے برابر پانی کا استعمال کریں گے، لیکن بعد میں ان معاہدوں میں کافی خلاف ورزیاں بھی ہوئی۔ اس وقت بھی دریائے فرات میں بہنے والے 90% پانی کو ترکی کنٹرول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شام کی طرف بہنے والا حصہ تقریباً خشک ہو چکا ہے۔ معاہدے کے مطابق جہاں جہاں اس دریا میں پانی ہونا چاہیے تھا وہ علاقے اب بنجر ہو چکے ہیں، جس سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے اور تقریباً 800 کے قریب خاندان آس پاس کے دیہاتوں میں منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کچھ حد تک موسمیاتی تبدیلیوں نے بھی اس دریا کو خشک کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس دریا پر بننے والے مختلف ڈیم نے اس دریا کو خشک کرنے میں کافی حد تک اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو دوستو، جیسے جیسے یہ خشک ہو رہا ہے، اس کے نیچے سے کئی کھنڈرات بھی نمودار ہو رہے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے چونکا دینے والی چیز ایک غار یا سرنگ ہے، جو کچھ عرصہ قبل ہی پانی کی سطح کم ہونے کے بعد نمودار ہوئی، اور اس کے بعد اس جگہ کو عام عوام کے لیے بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس غار میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دریائے فرات سے نمودار ہونے والا اب تک کا سب سے خوفناک حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ بائبل کی ایک قدیم پیشن گوئی کے مطابق دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے گا، اور اس میں سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے 2 فرشتے بنی نوح انسان کے 1/3 حصے کو ختم کرنے کے لیے نکالے جائیں گے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مقامی لوگوں نے ان سرنگوں سے مختلف قسم کی آوازوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ میسوپوٹیمیا کے افسانی کہانیوں کے ہیرو گلگمیش کے مقبرے بھی ملے ہیں، جس کی کہانیوں نے ہزاروں سالوں سے سامعین کو حیران کر رکھا ہے۔ گلگمیش تاریخ کی کتابوں میں ایک عظیم بادشاہ کے طور پر جانے جاتے ہیں، جنہوں نے 2600 قبل مسیح میں اس جگہ پر حکومت کی۔ گلگمیش نے بادشاہی طاقت اور مراد کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک دیوتا کے طور پر پیش کیا۔ گلگمیش نے بہت سے مارکے لڑنے کے بعد اس جگہ پر ایک عظیم الشان سلطنت تعمیر کی تھی۔ دنیا میں کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے والا نہ بچا، تو اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، جو کہ اس وقت وہاں پہ موجود لوگوں نے مان بھی لیا، لیکن وہ اپنے طور پر جانتے تھے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ اپنے والدین اور باقی رشتہ داروں کی طرح وہ بھی مر جائے گا، وہ اپنے طور پر خود ہی جانتا تھا۔ تو اس کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ وہ کسی طریقے سے امر ہو جائے۔ زیادہ نجومیوں کے مشورے کے بعد اس کو ایک پودے کا پتہ چلا کہ جس کو کھانے کے بعد انسان دوبارہ سے جوان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس شخص کو موت سے بہت ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ تو کافی کوششوں کے بعد جب اس نے وہ پودا حاصل کر لیا، تو اس نے اس پودے کا استعمال کیا، کچھ عرصہ استعمال کیا، لیکن موت تو برحق ہے، ہر شخص کو آنی ہے۔ ایک دن اس کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مر گیا، لیکن کچھ تاریخی کتابوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی گزاری اور بڑھاپا گزارنے کے بعد ایک طبعی موت مرا۔ اور دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا جہاں اس وقت دریائے فرات بہتا ہے۔ اس وقت دریائے فرات اس جگہ پر نہیں بہتا تھا، اس سے تھوڑا سا دور سے گزرتا تھا، اور اس جگہ پر اس کو دفن کیا گیا، اور وہاں پر اس کا ایک عظیم الشان مقبرہ بھی بنایا گیا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دریا کچھ عرصہ بعد اپنا رخ بدل لیتے ہیں، تو دریا نے رخ تبدیل کر لیا اور اس کا مقبرہ دریا کے اندر چلا گیا، جو کہ کافی عرصے تک دریا میں رہا، جو کہ کسی نے نہیں دیکھا، ہم سے پہلے شاید کسی نے نہیں دیکھا یہ، کیونکہ دریائے فرات ابھی خشک ہو رہا ہے اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس کے مقبرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ جگہ بالکل بند ہے، عام انسانوں کا جانا اس جگہ پر منع ہے۔ اس جگہ کے حوالے سے مختلف سائنٹسٹ اور تحقیق کرنے والی ٹیمیں گھوم رہی ہیں، اور بہت جلد اس جگہ کے بارے میں بہت سے حقائق سامنے آئیں گے۔ تو دوستو، یہ چیزیں جو تھی میں نے صرف آپ کو معلومات کے طور پر بتائی ہیں۔ ویسے ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہی سمجھتے ہیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا طے ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال قبل ہی یہ چیز بتا دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات بالکل خشک ہو جائے گا۔ تو یہ تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور بالکل خشک ہو بھی جائے گا، بالکل ہم اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں دوستو میں نے آپ کے ساتھ صرف معلومات کے طور پر شیئر کی ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں گلگمیش کی کہانی۔ یہ بہت بڑی کہانی ہے، میں نے آپ کو بہت کم بتائی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کل ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔